پاکستان میں ایک ایریا ہے کنراج کا، جہاں پہ میں جتنی دفعہ جاؤں میرا دل نہیں بھرتا وہاں جانے سے. ہم ٹریولنگ کے لیے نکلے ہوئے اور جگہ جگہ ہمیں چیک پوسٹ کے اوپر پیسے دینا پڑ رہا ہے. وہ خیر ایک بھتہ کہہ لو یا چائے پانی. خیر جب ہم وہاں پہنچیں تو وہاں پہ 2 ایشوز تھے. ایک تو آکسیجن کی بہت زیادہ کمی، دوسرا بارش کا موسم، اور تیسرا فل لگیج کے ساتھ ہماری بائکس تھیں. تو اس آف روڈ پہ ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس ہو رہی تھی کہ سانس صحیح سے نہیں لے جا رہا تھا ہم سے. بائکس بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی. ایون ایک بائک ہماری گر بھی گئی تو انہوں نے تو مطلب ہمت ہار دی اپنی. ٹریول کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریول آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. آپ کو مشکلات کو فیس کرنا سکھاتا ہے. آپ کو ڈفرینٹ کلچرس کی نالج ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا دماغ کھلتا ہے. پھر ٹریول آپ کی جو روزمرہ کی ایک اسٹریس ہوتا ہے، اسپیشلی بڑے شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک روبوٹک ٹائپ کی زندگی ہوتی ہے، مصروف زندگی ہوتی ہے. تو ان کی جو ذہنی سکون ہے وہ اس ٹریول کے اندر ہے. جب ٹریول کرتے ہیں آپ تو آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. بابو سر ٹاپ سے واپس آتے ہوئے ایک پنجاب کا لڑکا جو ہے نیچے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. السلام علیکم، میں ہوں ذیشان خالد اور ان شارٹ سیکشن سپورٹس پلس کی ایک اور ایکسائٹنگ پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ یقینی طور پہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ نے ان کی ویڈیوز اور ان کا ذکر تو ضرور سنا ہی ہوگا. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ ہی صرف بلوچستان کی پہاڑی بلکہ ناردرن ایریاز کی آبشاروں تک کا سفر اپنی موٹر بائک پر ٹریول کیا، اور یہی شوق ہے جو ان کو پاکستان کے ہر علاقے تک لے کے گیا. آئیے تو ان کی سنسنی خیز کہانیاں اور دلچسپ ایکسائٹنگ سٹوری سننے کے لیے ان سے گفتگو کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل، جو کہ آن لائن سرکٹ میں ٹریول ود عدیل کے نام سے جانے جاتے ہیں. عدیل، کیسا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اچھا عدیل، ہم نے تھوڑی بہت ریسرچ کی آپ کے بارے میں اور سارے سوشل پلیٹ فارمس پہ ہم نے آپ کو فالو کیا، اور ہم نے جب اسکرول ڈاؤن کرتے گئے تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ نے یہ اپنے ٹریولنگ کا جو شوق ہے اور اس کو جو آپ نے لے کے چلے، کہاں سے شروع کیا، تو کیسے آغاز ہوا، کون سا ایسا موقع تھا جب آپ نے کہا کہ مجھے اپنے اس شوق کو پرسیو کرنا چاہیے. اور جو ایک چھوٹا شوق ہوتا ہے جو شہر کی ایک گلی سے دوسری گلی، اس کو شہروں تک اور پھر آگے جا کے ناردرن ایریاز تک لے کے جائے. جی ایکچولی ٹریولنگ کا شوق تو بہت پرانا ہی ہے، اور یہ اسٹارٹ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ چھوٹے گلیوں سے شروع ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جب اسکول لائف میں تھے تو ہم لوگ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پکنکس آرگنائز کرتا تھا. تو اس میں ہم ایک کوسٹر یا ہائیسٹ بک کراتے تھے اور اپنے محلے کے دوستوں سے 400-500 روپے لے کے اس کو آرگنائز کر کے ہم لوگ آرگنائزنگ اسکلز بھی بہت اچھے موجود ہیں. الحمدللہ، یہ تو بچپن سے ہی مطلب شروع سے ہی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں بعض انسان کے اندر. تو وہ آرگنائز کرتے تھے ہم ٹرپس، اور سال میں 1-2 دفعہ اس طریقے کی پکنکس ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے، جب جاب لائف کے اندر آئے اسٹڈیز سے فارغ ہو کے، تو پھر کچھ دوست بنے جن کے ساتھ ہم گاڑیوں میں ٹریول کرتے رہے. تو اس کے بعد پھر اب ہوتا یہ تھا کہ ٹریول کا شوق اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا، اب ہر وقت تو دوست اویلیبل نہیں ہوتے گاڑی والے. تو میرے پاس موٹر سائیکل تھی اس ٹائم، 70 cc تھی. میں نے کہا یار اسی پہ شروع کرتے ہیں. اگر آپ کراچی کا ذکر کریں تو آئی تھنک 90% آبادی 70 پہ ہی سفر کرنا زیادہ موقع دیتی ہے. اس وقت میرے خیال سے 100% 70 cc بائک جس کے بعد بڑی بائک ہے وہ 70 cc بائک لازمی رکھتا ہے. تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ 70 ہے میں اس پہ بائک پہ ٹریول نہیں کرتا. بس وہ شوق جو ہے نا وہ آپ کو لے جاتا ہے. ایون آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پیدل بھی سفر کر رہے ہیں. تو وہاں سے پھر یہ اسٹارٹ ہوا. میرا جو پہلا ٹرپ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بھی بڑا ایک ایڈونچرس تھا. ہم نے یہاں سے کراچی، دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، اور اس ٹائم کراچی کے حالات بھی تھوڑے ڈسٹرب تھے سیکورٹی کے حوالے سے. ہم کراچی سے رات 2 بجے کراچی سے نکلیں، اور شاہ نورانی کا ٹرپ تھا یہ ہمارا. میرے خیال سے 120 کلومیٹرس کا ڈسٹینس ہے. اور رات 2 بجے ہم 4-5 بائکر سے 70 تھی سب کے بعد آلموسٹ، کراچی سے نکلیں. ایک تو ایکسٹریم ٹھنڈ، اس کے بعد سیکورٹی کے ایشو. تو ہمیں کراچی سے جب ہم نکل رہے تھے تو جو ہمیں دیکھتا تھا وہ بولتا تھا یار آپ اس ٹائم کہاں جا رہے ہو، دماغ تو صحیح ہے. یہ کس مہینے کا بات ہے؟ دسمبر؟ یہ 2014 کی بات ہے، دسمبر مطلب پیک سردی کا مہینہ. اور تو وہ پھر ہم، ایک تو بہت ایڈونچرس تھا، میرا فرسٹ ٹرپ تھا بائک کا.
पूरे रास्ते कांपते हुए गए हम लोग सर्दी में, लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया. बस उसके बाद समझे लत लग गई. सही. तो फिर इसको फिर अपग्रेड करते रहे और फिर बलूचिस्तान, सिंध ज़्यादा एक्सप्लोर होता है क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, और उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जहाँ मौका मिलता है तो वहाँ विज़िट करते हैं. तो अदील, आपने बताया आपने जगह जगह सफ़र किया है, जैसे कि बलूचिस्तान का जिक्र करें या हम नॉर्दर्न एरियाज़ का जिक्र करें, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई एक ऐसी जगह जो आपको बहुत दिल के करीब हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन मैं यहाँ पे वापस आना ज़रूर चाहूँगा? बिल्कुल. ऐसी एक जगह है बलूचिस्तान में. वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है और इजीली हम हर जगह चले जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में एक एरिया है कनराज का, जहाँ पे मैं जितनी दफ़ा जाऊँ मेरा दिल नहीं भरता वहाँ जाने से. उस एरिया को बहुत कम लोग जानते हैं. ये एरिया आता है बलूचिस्तान का इलाका है विंदर. ये विंदर का नाम तो सभी को ही पता है. सही. विंदर से जस्ट 1 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पे एक रोड अंदर जा रही है. ये तकरीबन 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस पूरी रोड का एंड तक, और इस 150 किलोमीटर के अंदर कुछ 7 से 8 मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, और सारे एक से बढ़कर एक स्पॉट हैं. और जब मानसून का मौसम आता है तो इस इलाके में क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन पहाड़ों की पीक्स के ऊपर बड़े डेंस जो है ना बादल छाए हुए होते हैं. तो आपको लगता ही है कि आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. ट्रैफिक ज़ीरो और कारपेटेड रोड साफ़ सुथरी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का वहाँ का सिचुएशन होगी. मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपने बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, और यूँ हम जब भी बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं तो हमें एक परसेप्शन आता है कि यार शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप ना हो, मेटल रोड्स ना मिलें, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, फुल एक्सेसिबल एरियाज़ हैं, क्योंकि आप तो ज़्यादातर बाइक पे सफ़र करते हैं और बाइक पे सफ़र करने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जस्ट एक चीज़ की कमी है बलूचिस्तान में कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं. जैसे आप नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो और ऑल द वे, बल्कि कराची से ही आप निकलते हैं तो आपको हाईवेज़ के ऊपर होटल्स मिल जाते हैं, खाने की अच्छे स्पॉट्स मिल जाते हैं, पेट्रोल पंप्स आपको मिल जाते हैं. सिक्योरिटी के इश्यूज़ आपको थोड़ा एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान इतना फेस नहीं करना पड़ते आपको. तो उस तरफ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस तरफ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं. आपको होटल नहीं मिलेगा, आपको खाने के अच्छे होटल मतलब खाने पीने की अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी. रास्ते में खुदा न खास्ता कोई आपकी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको एमरजेंसी में आप करीब में कहीं हॉस्पिटल नहीं है. ये सब चैलेंजेस आपको बलूचिस्तान में फेस करना पड़ते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है और उसकी जो खूबसूरती है वो आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है. शादिल, आपने चैलेंजेस का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते तो क्या क्या ऐसे नेसेसिटीज़ हैं जो आपने साथ लेके ट्रैवल करते हैं? आपके गैजेट्स हो गए या इवन आपकी बाइक हो गई कि यू नेवर नो, आप जा रहे हैं और आपकी बाइक में कोई ऐसा फॉल्ट निकल रहा है जो इस पर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि ये कैरी करना ज़रूरी है ताकि मैं कभी भी किसी भी वक्त किसी मुश्किल में ना फंस सकूँ? देखें, इस सवाल का जवाब काफ़ी डिटेल में है क्योंकि ये एक पूरा पैकेज है. ये जो सेफ्टी और प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है सबसे पहले आपकी राइडिंग स्टाइल से कि आप राइड कितना सेंसिबली कर रहे हैं. उसके बाद फिर आपकी सेफ्टी गियर्स, हम कंप्लीट सेफ्टी गियर्स के साथ राइडिंग कर रहे होते हैं, सेंसिबल राइड कर रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं होती, रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं. उसके बाद हम सेफ्टी गियर्स होते हैं, हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट्स, ट्राउज़र, शूज़, सारी चीज़ें हमने पहनी हुई होती हैं. फिर तीसरे नंबर पे बाइक की मेंटेनेंस का हम बहुत ख्याल रखते हैं अपनी, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं कि जहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता हमारी बाइक के साथ कुछ हो गया तो रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है हमारे पास. सही. तो हमारे पास टूल्स सारे होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी. बाइक में पंचर लग गया या बाइक की चेन टूट गई और कोई भी ऐसे छोटे छोटे काम है तो सारी चीज़ें हम अपने पास रखी होते हैं. स्पेयर्स भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम कैरी करते हैं अपने साथ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसी इमरजेंसी में नहीं फंसे. और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये कि हमारा राइडिंग स्टाइल है. जितना आपका सेंसिबल राइडिंग स्टाइल होगा किसी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह. शादिल, आपका ताल्लुक भी कराची है, हम भी यहाँ कराची में ही बैठे हैं और उमूमन जब हम बाइक पे सफ़र कर रहे हो तो चाहे आपको डिफेंस या क्लिफ्टन से सदर ही जाना क्यों ना पड़े, तो चंद ऐसे पुलिस वाले या कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको चाय पानी दे के आगे का रास्ता सफ़र तय करना पड़ता है. तो कभी ऐसा मौका आया कि आप कराची से बलूचिस्तान या आगे नॉर्दर्न एरिया सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो?
بالکل یہ چیزیں ہوتی ہیں، فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز ان رائڈرز کو زیادہ فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں جو کہ یا تو 70 cc سی پہ ٹریول کر رہے ہوں یا پراپر سیفٹی گیئرس نہ پہنے ہوئے ہوں، کیونکہ ایک امپریشن ہوتا ہے جو سامنے سیکیورٹی فورسز والوں کو اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی آج تک ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں چائے پانی کا کہا ہو یا ایسا کچھ، الحمدللہ کبھی ایسا سین نہیں ہوا. ہاں روکا ضرور ہے سیکیورٹی پولیس والوں نے یا آرمی نے، رینجرس نے، صرف جسٹ اسنیپ چیک کیا، آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، سامان کھول کے دکھا دیا، اس حد تک ہوا ہے. لیکن کبھی بھی آج تک یہ چائے پانی والا، ہاں جو فرسٹ ٹرپ تھا میرا 70 پہ نورانی کا، اس پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی 8 سے 10 جگہ ہم نے یہ چائے پانی دیا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے. تو مطلب میرا فرسٹ ٹرپ تھا، کھانا کھانے گئے تھے لیکن وہاں پہ آپ نے وہاں اتنے جتنا بل بنا تھا اتنے ہی پیسے آپ نے ایکچولی وہ ٹرپ اس طریقے کا تھا کہ رات کو 2 بجے ہم نکلے تھے، تو اب ظاہر ہے پہنچے ارلی مارننگ، 4 سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو رات بھر ٹریول تھا، وہ بالکل نان سینس قسم کا ٹریول تھا، وہ ٹرپ تھا. ہاں مطلب رات 2 بجے کون نکلتا ہے، آپ انجوائے کرنے نکلنے تو ڈے لائٹ میں نکلتے ہیں اور سینریز کو انجوائے کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم تھا، مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا اتنا. جو 7 دوست تھے کچھ وہ جاتے رہتے تھے تو ان کا یہی اسٹائل تھا. تو اس ٹرپ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے کہا یار اتنی زیادہ چیک پوسٹ، میں نے کہا یہ تو انسین ہے. مطلب ہر تھوڑی دیر بعد جب آپ بلوچستان میں انٹر ہو گئے وہاں پہ نورانی والے راستے پہ، اور کہیں نہیں ہے یہ چیز، یہی متا تو اور کہیں پہ بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے سیکیورٹی یار ایک جگہ ہوگی 2 جگہ ہوگی. تو بس وہ ایک انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ، ابھی بھی ہے وہ یہ چیز، یہ ختم نہیں ہے، وہ اس ایریا میں ابھی بھی ہے. ایک تو 70 cc بائک، پھر اس ٹائم ہمارے سیفٹی گیجٹس اس اسٹائل کے نہیں ہوتے تھے، وہ ایک کہتے ہیں نا ٹپوری اسٹائل، بس ہیلمٹ پہنا اور نکل گئے. ہیلمٹ تو الحمدللہ پہنا اس ٹائم پہ بھی. تو یہ سب چیزیں، پھر جو دوست ساتھ تھے ان کو اس چیز کا آئیڈیا تھا. مجھے بڑا برا لگا یہ چیز کہ یار یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹریولنگ کے لیے نکلے میں اور جگہ جگہ ہمیں چیک پوسٹ کے اوپر پیسے دینا پڑ رہے ہیں. تو وہ خیر ایک بھتہ کہہ لو یا چائے پانی کہہ لو، وہی چیز اس کے بعد ابھی تک آج تک فیس نہیں کیا. اچھا عادل، ماشاء اللہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ شادی سے پہلے والدین کی طرف سے پریشر یا پھر شادی کے بعد گھر والوں کی طرف سے پریشر کہ نہ جائیں، زیادہ ٹائم فیملی کو دیں یا اور چیزوں میں ٹائم زیادہ انویسٹ کریں ایز کمپیئر ٹو ٹریولنگ جو آپ کا شوق ہے؟ پریشر تو ایسا ویسے نہیں تھا میرے اوپر کبھی، لیکن جب ٹریول بہت زیادہ فریکوینٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ میں شادی سے پہلے میرے خیال سے کوئی بھی ویکینڈز ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ میں کہیں نکلتا نہ ہوں. تو اتنا فریکوینٹ ٹریول ہونے کی وجہ سے بعض ٹائم پیرنٹس کی طرف سے سختی ہوتی تھی کہ بھائی کیا تم ہر وقت گھومتے ہی رہتے ہو اور گھر پہ بھی بیٹھا کرو یا یہ وہ. تو تھوڑا بہت اس طریقے کی کبھی کبھی ہوتا تھا. ادروائز پیرنٹس کی طرف سے کبھی بھی مجھے پریشر نہیں رہا. اور شادی کے بعد بھی کبھی ایسی کوئی سچویشن ابھی تک الحمدللہ فیس نہیں ہوئی کہ فیملی کی طرف سے پریشر ہو کہ ہر وقت آپ گھومتے رہتے ہیں اور ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تو فیملی کو بھی میں الحمدللہ ٹائم دیتا ہوں اور اپنے ٹریول کا شوق بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو میں الحمدللہ مینیج کرنا جانتا ہوں چیزوں کو، تو آج تک کبھی یہ پرابلم ہوئی نہیں. اچھا عادل، آپ ریگولرلی ٹریول کرتے ہیں، تو لیٹسٹ آپ کی ٹرپ کہاں تھی یا آپ نے کتنا ٹائم وہاں گزارا اور اس سفر کے دوران آپ کے ساتھ کیا کیا ایسے یادگار لمحات پیش آئے؟ دیکھیں ویسے تو سندھ بلوچستان تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا ہی رہتا ہے ہمارا، اور وہ ریپیٹیشن میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے اتنا ٹریول کر لیا تو وہ روٹین کا حصہ سمجھے ہمارا گھر ہی ہے، وہ ایک دوسرا گھر ہے. ابھی اسی سال مئی اور جون کے اندر نارتھ کا ٹرپ کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. تو اس میں ہم نے کافی ساری ڈیسٹینیشنز کور کی اور اوور آل سیکیورٹی اور سیفٹی کے لحاظ سے بہت اسموتھلی پورا ٹرپ گیا. لیکن کچھ اسپاٹ پہ ہمیں مشکلات فیس ہوئیں، جس میں سب سے جو پہلا ہمارا پوائنٹ تھا وہ تھا نلتر ویلی. نلتر ویلی 17 کلومیٹر کا روڈ بن چکا ہے وہاں پہ کارپیٹڈ، لیکن اسٹل ابھی 15-16 کلومیٹر کا ایک ایکسٹریم آف روڈ پیچ ہے وہاں پہ جو وہاں نلتر کی لیکس ہیں وہاں تک لے کے جاتا ہے. تو اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، حالانکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تھیں ہم نے بھی، تو اتنی ڈیٹیل ویڈیو وہاں پہ ہمیں کوئی بھی نہیں ملی کہ اتنا ایکسٹریم رستہ ہوگا اور یہ ہوگا. جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی تھیں اس میں یہی تھا کہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو خیر جب ہم وہاں پہنچیں تو وہاں پہ 2 ایشوز تھے. ایک تو آکسیجن کی بہت زیادہ کمی، دوسرا بارش کا موسم، اور تیسرا
فل لگیج کے ساتھ ہماری بائکس تھیں. تو اس آف روڈ پہ ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس ہو رہی تھی کہ سانس صحیح سے نہیں لی جا رہا تھا ہم سے, اور بائکس بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی. ایون ایک بائک ہماری گر بھی گئی, ہمارے دوست کے پیر میں موچ آ گئی, تو انہوں نے تو مطلب ہمت ہار دی اپنی. انہوں نے کہا یار یہ تم لوگ مجھے کہاں لے کر آ گئے. کتنے دوست؟ صرف 3 دوست تھے. اچھا, صرف 3 دوست تھے ہم لوگ. اور کیونکہ جتنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا ٹریول آپ کو مشکل ہو جاتا ہے, تو کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ ٹریول میں 7 پارٹنرز ہوں, اور اچھے پارٹنرز ہوں. یہ بہت ضروری ہے ٹریول کا ایک مطلب کور ہے یہ کہ آپ کم سے کم دوست ہوں اور لائک مائنڈیڈ ہوں. 3 دوست تھے. تو سب سے پہلے ہمیں نلتر میں پرابلم فیس ہوئی کہ آکسیجن اور یہ ساری چیزیں آف روڈ ایکسٹریم. اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز میں ہم شندور ٹاپ کی طرف نکلے. تو یہ جو گلگت سے لے کے شندور تک کا جو پیچ ہے انتہائی خوبصورت پیچ ہے, اور اس کے اندر ٹوٹل 20 ویلیز آتی ہیں. تو راستہ تو بہت ہی خوبصورت تھا, لیکن جب ہم شندور ٹاپ کے قریب پہنچے تو وہاں اوپر کیچڑ شروع ہو گئی. وہی آکسیجن لیول بالکل ڈاؤن ہو گیا کیونکہ ہائٹ بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد اسنو فال شروع ہو گئی وہاں پہ. یہ آپ مئی جون کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جون کا اسٹارٹ تھا, جون کے اسٹارٹ میں. تو اب اس سچویشن میں اب ادھر تھے بھی ہم صرف 2 دوست, جو ہمارے تیسرے دوست جن کا میں بتا رہا ہوں نلتر میں موچ آ گئی تھی, تو وہ گلگت میں رک گئے تھے. انہوں نے کہا یار مجھ سے نہیں ہو پائے گا آپ لوگوں کا, کوئی ٹوٹل آف روڈ ہے. گلگت سے جب آپ نکلیں گے گیزر ویلی کے لیے تو یہ ابھی روڈ بن رہی ہے وہاں پہ, تو ٹوٹل آف روڈ ہے. یہ وہ مقامات ہیں جو اگر آپ بائی کار بھی ٹریول کریں تو وہ بھی بہت مشکل سے سفر کرتے ہیں, لیکن آپ تو پھر بائک پہ تھے. تو ہم بائک پہ تھے اور چیلنجز زیادہ تھے کیونکہ بارش ہو رہی ہے, آپ کو کنٹینیوسلی رین سوٹ پہنا ہوا ایون, لیکن پھر بھی آپ کے شوز گیلے ہو جاتے ہیں, گلوز گیلے ہو جاتے ہیں. ہیلمٹ مطلب آپ نے وائزر کھول رہے ہیں تو برف اندر آ رہی ہے, وائزر بند کر رہے ہیں تو سانس نہیں لیا جا رہا. تو یہ وہاں پہ سچویشن ہم نے فیس کی, اور بالکل کیچڑ شروع ہو گیا تھا اور خطرناک سچویشن تھی. تو وہاں پہ پھر ہم لوگ رک گئے, ہم ٹاپ تک پورے نہیں جا سکے. اور اس ٹریک پہ میں اور میرا دوست سے پھر ہم نے وہاں پہ جا کے سوچا ہم نے کیا کریں, آگے جائیں یا پھر واپس پلٹ جائیں. تو شندور ٹاپ تقریباً 10 کلومیٹر رہ گیا تھا, تو پھر ہم وہاں سے واپس پلٹ آئے, کیونکہ ہم نے کہا یار ہم 2 لوگ ہیں, رسک نہیں لیتے, جان سیف ہوگی تو ہم دوبارہ کر لیں گے. زندگی کو بچانا نا, اس معاملے میں ہیرو بننا نہیں چاہیے. یہ میرا ایک میسیج بھی ہے جو نیو بائکرز ہیں, رائڈرز ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا بھی ہوگا کہ بابو سر ٹاپ سے واپس آتے ہوئے ایک پنجاب کا لڑکا جو ہے نیچے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ رسک سچویشن میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ سوچتے نہیں کہ یار میں اس رسک کو لے کے جا تو رہا ہوں, لیکن اگر کچھ ہو گیا تو پیچھے فیملی ہے, سب چیزیں ہیں. تو رسک کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ سیف سائڈ پہ رکھنا چاہیے. جتنے بھی سینسیبل رائڈر ہوں گے آپ دیکھیے گا آپ ان کو کہ وہ کبھی بھی رسک نہیں لیتے. ٹریول کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے نیچر کو انجوائے کرنا ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ سکون پہنچانا ہے. اگر رسک لے رہے ہیں آپ تو پھر آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نیچر کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے اسٹریس کے اندر. تو ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہ کے رائڈ کرنی چاہیے. تو یہ 2-3 چیزیں ہمارے ساتھ ہوئیں اس ٹرپ کے اندر. باقی اوور آل الحمد للہ بہت زبردست رہا. ہاں ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کروں گا, ایک جگہ ہم نے رسک لیا, ہم نے بھی ایک جگہ رسک لیا, لیکن وہ سیف سائڈ والا رسک تھا. اس میں کوئی ایکسٹریم چیز نہیں تھی کہ ہم نے بابو سر ٹاپ کراس کیا رات کے اندھیرے میں. اچھا, رات کے اندھیرے میں وہ اس کو بابو سر ٹاپ کو ہم نے کراس کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہم گئے تھے بشام والے روڈ سے, کراکرم ہائی وے سے. صحیح. وہ آپ اگر جانتے ہو تو ٹوٹل آف روڈ ہے, گندا 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ, گرمی کا یہ عالم ہوتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ واپس بھی وہیں سے آنا پڑے. تو بابو سر ٹاپ ہم نے کراس کیا 9 جون 2024 کو, اور اسی دن بابو سر کھلا تھا. ہمیں امید نہیں تھی کہ بابو سر کھلا ہوگا. ہم لوگ شام 5 بجے 0 پوائنٹ پہ پہنچے جہاں سے بابو سر کے لیے راستہ شروع ہوتا ہے. اچھا, وہاں پہ پولیس والا ایک بیٹھا ہوا تھا, میں نے بائک چلاتے اس سے پوچھا بابو سر کھلا ہے؟ اس نے کہا کھلا ہے, جاؤ. ہم آگے چلے گئے. پلان ہمارا یہ تھا کہ ہم بابو سر ٹاپ کی چڑھائیاں شروع ہونے سے پہلے کچھ ہوٹلز آتے ہیں وہاں پہ, ہم نے کہا وہاں رات رک جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے صبح ہی پھر بابو سر کراس کریں گے.
अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे निकले तो एक और जगह पुलिस वाले खड़े हुए थे. उन्होंने कहा यार शाम के 5:30 बज रहे हैं, आप लोग इस टाइम आए हो, हम छोड़ते नहीं ऊपर. हमने कहा देख लें, हम लोग ऊपर फिर नहीं जाते. उन्होंने कहा नहीं, अब आप एक काम करें, आप चले जाएं लेकिन रास्ते में कहीं भी नहीं रुकें और जितना जल्दी हो सके बाबू सर क्रॉस कर लें. बोले ऊपर हमारे डीसी साहब मौजूद हैं, वो सर्वे पे आए हुए हैं, आज फर्स्ट डे बाबू सर का, तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पूरे रास्ते में, तो आप लेकिन रास्ते में रुकें नहीं, निकल जाएं यहाँ से जितना जल्दी हो सके. तो 2-3 जगह जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमें ये वार्निंग मिली कि यार आप लोग रुके नहीं, तो हमने कहा यार जब 2-3 लोग बोल रहे हैं तो वाकई कोई मसला है. तो इस वजह से फिर हमने कहा नहीं, अब रुकते नहीं हैं, होटल में भी नहीं रुकते. फिर हम लोग ने कोशिश किया कि हम अंधेरा होने से पहले पहले क्रॉस कर जाएं, लेकिन फिर भी रात के तकरीबन 8:15 बज चुके थे और उस टाइम मगरिब 7:30 की टाइम हो रही थी. तो वो जो आधे पौन घंटे का एंड का पैच था, एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ जो होती हैं, वो हमने अंधेरे में क्रॉस किया. और क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, रोड्स क्लियर थे, बर्फ़ नहीं थी रास्ते में, पानी बहुत था, लेकिन स्नो जो ब्लैक आइस होती है वो चीज़ कुछ भी नहीं थी वहाँ पे. तो सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस किया. और बस थोड़ा सा उसमें रिस्क था कि यार रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता था वहाँ पे. लेकिन एक नया एक्सपीरियंस हुआ आपके लिए. वो मजबूरी में हमें करना पड़ गया. वो उसकी इंटेंशन नहीं थी हमारी इसको क्रॉस करने की, हमारा रुकने का रहा था, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ के वजह से अब डिसीजन लेना पड़ा हमें कि यार कि निकलते हैं. तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है बास टाइम कि यार आप रिस्क कितना लेना है कितना नहीं. तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, मजबूरी बन गया था रिस्क लेना. लेकिन हमें पता था कि यार अभी वो चीज़ नहीं है कि हम ऊपर जाके फंस जाएंगे कहीं या बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी ऊपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. अच्छा अदील, एक होता है सफ़र करना जो आप करते हैं, जो आपका शौक़ है, जो आपका मशगला है, और एक होता है अंग्रेज़ी वाला सफ़र करना जिसका मतलब होता है भुगतना. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने उर्दू वाले सफ़र करने के चक्कर में कभी इंग्लिश वाला सफ़र भी किया हो अपनी ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसा हुआ है. मुझे अच्छी तरह याद है. ये बलूचिस्तान का एक इलाका है पीर बम्बोल. सही. तो वो एरिया है, उथल से स्टार्ट होता है उसका रास्ता, और जो आपका कोस्टल हाईवे मकरान कोस्टल हाईवे, जी जी, उसके बीच में जाके वो डेजर्ट के अंदर एक एरिया है पीर बम्बोल के नाम से. तो बड़ा खूबसूरत सा एरिया है, पहाड़ हैं वहाँ पे डिफरेंट कटिंग के, और काफ़ी डेजर्टेड एरिया है. तो उस टाइम मेरे समझे नई नई राइडिंग करता था, बाइक की राइडिंग नई नई स्टार्ट की थी. तो मेरे कुछ दोस्त उन्होंने कहा चलो पीर बम्बोल चलते हैं. मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है. अच्छा, अब ट्रैवल स्टार्ट हुआ है. शुरू का जो रास्ता था आधा तकरीबन वो तो नॉर्मल रोड था. उसके बाद 40 किलोमीटर्स डेजर्ट में राइड करनी थी. तो वो जो 40 किलोमीटर्स डेजर्ट राइड थी, एक तो डेजर्ट से मैं वैसे ही अवॉइड करता हूँ कि यार जो बारीक मट्टी वाला रास्ता होता है उसमें बाइक फंसती है आपकी. और फिर टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर था, और उस टाइम मैं पूरे अपनी राइडिंग गियर्स के अंदर था, जैकेट वैकेट सब पहनी हुई थी. तो जब डेजर्ट में तकरीबन 10-12 किलोमीटर अंदर हम गए हैं, तो उसमें हुआ ये कि गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन शुरू हो गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया. अच्छा. तो वहाँ पे मैं फिर रुक गया. मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिफरेंट हो गया है, बड़ा एडवेंचरस हो गया रास्ता. तो जो 7 दोस्त थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये तो आगे तक भी ऐसा है. उन्होंने कहा ये आगे सारा ऐसे ही रास्ता है. अच्छा खैर, फिर मैंने अपने सारे राइडिंग गियर्स उतारे. पानी जब उठाया तो वो उबल रहा था, पानी गर्म. आपने बताया 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑलरेडी वो पानी बोतल उबल रही थी, लेकिन ज़ाहिर है आप हाइड्रेट तो करना था अपने आप को. वही गर्म पानी खोलता हुआ पिया. उसके बाद उस डेजर्ट में राइड करते हुए हम लोग गए, राइड करके वापस पहुँचे हैं. जब हम वापस आ रहे थे तो डेजर्ट में वहाँ पे मट्टी का तूफ़ान चलता है, और वो डेली की रूटीन है वहाँ पे. तो 1 बजे 2 बजे का टाइम था, वहाँ मट्टी का तूफ़ान चल रहा था. उसको क्रॉस करके फिर खैर वापस आए हम लोग. और जब रात को हम जहाँ हमने स्टे किया हुआ था उथल में, तकरीबन 1 घंटे तक मेरा दिमाग ऐसे हिलता रहा था. उसकी वजह ये कि मुस्तकिल डेजर्ट में बाइक ऐसे चल रही थी, पूरी बाइक हिला रही थी. हवा का प्रेशर भी था. हवा नहीं, वो मट्टी की वजह से. मट्टी में बाइक सीधी तो नहीं चलेगी ना, वो बाइक कभी इधर गिर रही है कभी इधर गिर रही है, कहीं टांगे भी चल रही हैं आपकी. मतलब आप उसको बाइक को बगैर टांगे नीचे रख के नहीं चला सकते. कंट्रोल करते करते आपकी सही वर्जिश भी होगी. तो वो ट्रैवल मुझे कभी भी नहीं भूलता ज़िंदगी में. और मैंने अपने दोस्तों को कहा था मैं वसीयत करके जाऊँगा कि यार इस जगह पे ना कभी भी कोई नहीं आए. तो वो एक मेरी ज़िंदगी का बड़ा चैलेंजिंग था ट्रैवल.
اچھا عدیل, ہم دیکھتے ہیں گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ, مطلب ہم کہتے ہیں یار ٹریولر ہیں, بلاگر ہیں, تو ان کا تو شوق ہی ہے گھومنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں صرف ایڈونچرز ہی جڑے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کوئی رسکس بھی انوالو ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے ایکسیڈنٹس یا انجریز بھی کہیں نہ کہیں انوالو رہی ہوں گی. تو کبھی ایسا واقعہ کوئی پیش آیا جس سے آپ کو یا آپ کے کسی اور قریبی دوست کو, جو آپ نے ذکر کیا آپ دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹریول کرتے ہیں, کوئی ایسی انجری, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو یقینی طور پہ شیک کر دیا ہو؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, 2 ویلز ایک ایڈونچرس رائڈ ہے اور رسک پہ ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ جتنا سینسیبل رائڈ کریں گے اتنا سیف رہیں گے. چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ میرا تو کبھی نہیں ہوا الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے, آج تک کبھی میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. لیکن ظاہر گروپ میں ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو دوستوں کے جو ساتھ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایکسیڈنٹ فیس کیے ہیں ہم نے. ایک ایکسیڈنٹ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ہم گوادر سے ہم واپس آ رہے تھے. اکتوبر کا مہینہ تھا اور ہم لوگ صبح 6 بجے گوادر سے نکلیں, اور بڑا پلیزنٹ ویدر تھا, بڑا سکون سے رائڈ تھا. ہم اس میں 4 رائڈر تھے, اور جب ہم رائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپس میں انٹر کام کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہیلمٹس کے اندر انٹر کام ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں, تو اس سے ہوتا ہے کہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. ہاں, آنکھ نہ لگ جائے یا مطلب بوریت نہ ہو, یا آپ کو رستے میں کسی چیز کی, اب کھانا کھانا ہے آپ کو رستے میں, تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رستے میں آپ نے ڈسکس کر لیا کہ یار یہاں رک کے کھائیں گے, یہ کریں گے, تو بہت بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے. ٹائم بچتا ہے, ڈسٹینس کا آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, باتیں کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں آپ کو ڈسٹینس کا نہیں پتہ لگے گا. لیکن اس بینیفٹ کے ساتھ ساتھ اس کا رسک بھی بہت بڑا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو انٹینشنز ہیں وہ روڈ سے ہٹ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب روڈ سے ظاہر سی بات ہے آپ کی انٹینشن ہٹ گئی ہے, اب آپ بائک چلا رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, سامنے کچھ بھی آ سکتا ہے آپ کے اور ہٹ کر سکتی ہے آپ کو چیز. اسپیشلی ٹریفک کے اندر تو بہت زیادہ آپ کو سوچ سمجھ کے سینسیبل رائڈ کرنا ہوتی ہے. تو اچھا, ہم گوادر سے نکلیں اور ہم پہنچے ہیں اوڑمارا سے تھوڑا سا پہلے. ہم رائڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, میں اپنے دوست کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اور جو 2 دوست آگے چل رہے ہیں وہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہیں. چاروں آپس میں کنیکٹ نہیں ہیں, 2 کے پیئر میں ہم کنیکٹ ہیں. 2 دوست مجھ سے آگے چل رہے ہیں, ایک دوست میرا پیچھے چل رہا ہے. اب ہم انٹر ہو رہے ہیں اوڑمارا میں, کوسٹل ہائی وے کے اوپر. اوڑمارا میں انٹر ہوتے ہی اوپر برڈس جا رہی ہیں لائن سے بہت ساری. اب میں اپنے دوست کو کہہ رہا ہوں یار دیکھو اوپر کتنی ساری برڈس جا رہی ہیں ایک ساتھ ٹولی بنا کے. تو بولا ہاں یار دیکھو زبردست. اور اسی دوران جو میرے آگے کے رائڈر ہیں انہوں نے بریک مار دی. صحیح. اچھا, میں نے تو ان کو دیکھ لیا کہ انہوں نے بریک ماری ہے. میں نے ایمرجنسی بریک مار کے اپنی بائک روکی ہے. جو میرے پیچھے آ رہا تھا اس کی نظر ابھی بھی برڈس پہ تھی, اس نے نہیں دیکھا کہ میں رک گیا ہوں. وہ آ کے ہٹ ہوا ہے میرے سائڈ باکس کے اوپر بائک کے. اور یقین کریں میرے خیال سے 40 یا 50 کی اسپیڈ تک وہ آ گیا ہوگا اسپیڈ کے اندر, کیونکہ ہم زیادہ تیز رائڈ ویسے بھی نہیں کرتے. تو بریک مارتے مارتے وہ میرے 40 یا 50 کی اسپیڈ پہ ٹکرایا ہے. وہیں ایک کلا بازی کھا کے گرا ہے وہ. اور جب اس کو آ کے میں نے دیکھا ہے, اس کے گلوز پھٹے ہوئے تھے, اس کی رائڈنگ سیفٹی جیکٹ جو پہنتی وہ پھٹ چکی تھی, اور بائک کا ہینڈل وہ تو ظاہر جب ہٹ ہوا ہے وہ تو اس نے ٹیڑھا ہونا ہی تھا. تو میں نے کہا یار ودن سیکنڈس ایک جسٹ کلا بازی کھائی ہے, تمہارے گلوز بھی پھٹ گئے, رائڈنگ جیکٹ بھی پھٹ گئی. تو میں نے کہا اگر یہ خدا نہ خاصہ یہ سیفٹی گیئرس نہ پہنے ہوئے ہوتے تو کیا حال ہوتا. اور اوڑمارا سے سمجھے وندر, کیونکہ آپ کو جو ہاسپٹل وغیرہ وہ وندر شہر میں, کوسٹل ہائی وے تو کچھ بھی نہیں ہے, کلیئر ہے. تو وہ 100-150 کلومیٹر پھر ہم اس کو لے کے کیسے آتے باہر. تو الحمد للہ سیفٹی گیئرس کی وجہ سے اس چیز سے بچت ہوئی کہ کوئی انجری نہیں ہوئی, کوئی کھال نہیں پھٹی, کوئی اسکن ڈیمیج نہیں ہوئی. سیکنڈ, اس میں ہمیں یہ میسیج ملا کہ آئندہ کبھی بھی ہم جب رائڈ کر رہے ہوں گے تو انٹر کام ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے بہت اپنے آپ کو سینسیبل رکھنا ہے کہ یار آس پاس کو بھی ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ کی نظریں آگے مرکوز ہوں, بھلے آپ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے پارٹنر سے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس میں ہمیں لیسن ملے, سیفٹی اور کانسنٹریشن, یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی میجر آج تک انسیڈنٹ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اچھا عدیل, آپ نے شاید کچھ فلمس بھی دیکھی ہوں ہالی ووڈ بالی ووڈ. میں ہالی ووڈ کے ایکٹر کا ذکر کرنا چاہوں گا, جیکی چین نے کامک اور ایکشن کیریکٹر سے کافی انہوں نے مشہوری حاصل کی. ان سے ایک دفعہ سوال ہوا ہے ڈیورنگ این انٹرویو, ان سے پوچھا گیا کہ آپ آگے
نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تو آلدو ہی واز این ایکٹر، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ میسج دینا چاہوں گا، اف یو گیٹ ٹائم ٹریول، دا منی ول کم بٹ دا ٹائم وونٹ. تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ چاہے زندگی میں جتنے بھی چیلنجز ہوں، تھوڑی مالی دشواری یا کچھ بھی ہو، آپ کو سفر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو بہت سے ایسے لیسنز لرن کراتے ہیں جس کو آپ کو زندگی میں آگے فائدے ہوتے ہیں؟ بالکل. اصل میں ٹریول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر کے ایک اسپاٹ پہ پہنچے، انجوائے کیا اور واپس آ گئے. ٹریول کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریول آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. آپ کو مشکلات کو فیس کرنا سکھاتا ہے. آپ کو ڈفرینٹ کلچرس کی نالج ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا دماغ کھلتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹریول آپ کی جو روزمرہ کی ایک اسٹریس ہوتا ہے، اسپیشلی بڑے شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی ایک روبوٹک ٹائپ کی زندگی ہوتی ہے، صبح سے شام تک مصروف زندگی ہوتی ہے. تو ان کی جو ذہنی سکون ہے وہ اس ٹریول کے اندر ہے. جب ٹریول کرتے ہیں آپ تو آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. تو ٹریول آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور آج آپ ٹریول کر رہے ہیں، کل آپ کے پاس ٹریول کی بہت ساری کہانیاں ہوں گی. اب ہمارا ایک یہ جو آپ چھوٹا سا ہمارا سیشن تھا، اس میں نے آپ کو کتنی کہانیاں سنائیں، لیکن ایسی میرے پاس ہزاروں کہانیاں ہیں جو کل کو میرے پاس سنانے کے لیے ہوں گی. میں اپنے بچوں کو سناؤں گا، اپنے پوتوں کو سناؤں گا. تو آپ کے پاس بہت کچھ ٹریول سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو ٹریول ضرور کرنا چاہیے. اچھا عادل، ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور تقریباً زیادہ تر آبادی کا شوق کھانے پینے سے ہی ریلیونٹ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا اسپیشل چیز آپ نے مطلب کئی بلوچستان گئے ہو تو مجھے یہاں کی یہ ڈش یا یہ کیوزین بہت پسند ہے، یا میں ناردرن ایریاز گیا ہوں مجھے یہاں کا یہ چیز بہت پسند ہے، کوئی ایسی خاص ڈش؟ کراچی میں رہتے ہوئے تو ہر چیز میسر ہے، لیکن اسپیشلٹی ہوتی ہے ہر جگہ کی، کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو؟ کھانے پینے کے حوالے سے ویسے تو میں فوڈی نہیں ہوں. کبھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹریول میں جا رہے ہیں تو جو مل گیا کھا لیا ہم نے. اسپیشلٹی یہ سوال ایسے مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ میں کھانے پینے کے حوالے سے ابھی بھی، جیسے ہم نارتھ ٹرپ پہ گئے تھے تو پورا ٹرپ ہم کین فوڈ پہ ہم نے کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آئل اور یہ سب چیزوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو فوڈ کے حوالے سے میرے خیال سے شاید میرے پاس کوئی ایسے آپ کو ویسے آپ کی ہیلتھ کو دیکھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ تر فٹ رہنے پہ زیادہ میں بالکل فوقیت دیتے ہیں. میں ہیلدی فوڈ پسند کرتا ہوں، اور زیادہ گھر کے کھانے جو ہیں اس پہ ہی فوکس ہوتا ہے. ہاں ابھی ہمارا جیسے میں بلوچستان میں بہت ٹریول کرتا ہوں، تو کنراج میں ابھی ایک ہمارے لیے جو فوڈ کے حوالے سے آپ بات کریں، ایک دعوت پہلے سے ہمیں انویٹیشن ملا ہوا ہے، ہاں آرگنائز کی ہوئی ہے. وہ ہے تیتر وغیرہ ہمیں کھلائیں گے. وہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ خود شکار کرتے ہیں اور خود وہاں پہ کھاتے ہیں، تو اس کی دعوت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو اب جو کمنگ سردیاں آ رہی ہیں، ونٹرز آ رہے ہیں، تو اس میں جا کے اس کو ٹرائی کریں گے. تو اس کا شاید اس سوال کا جواب میں تب دے سکوں. ابھی فی الحال تو کھانے کے حوالے سے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے. اچھا عادل، بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے، آپ کے دلچسپ واقعات سن کے. کوئی ایک ایسا پیغام آپ آگے والی نوجوان نسل کو دینا چاہیں جو ابھی اسٹارٹنگ فیز میں اپنے ٹریولنگ کریئر میں، یا کچھ شوق ہے اور وہ آپ ہی کی طرح ایک ٹریول بلاگر بننا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کیا چیزیں ان کو مد نظر رکھنی چاہیے جس سے وہ آگے جا کے مزید اپنا لین دین کر سکیں کریئر؟ نیو جنریشن کو سب سے پہلے تو یہی میسیج ہے کہ رولس اینڈ ریگولیشن کو لازمی فالو کریں. کوئی بھی کام رول سے ہٹ کے کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، چاہے وہ بائکنگ ہو، چاہے وہ آپ کی موٹو بلاگنگ ہو یا نارمل بلاگنگ ہو. کوئی بھی ساری چیزیں ایک لمٹ میں رہ کے ہوتی ہیں تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. ٹریولنگ کے اندر اگر بات کریں تو سینسیبل رائڈنگ، سیفٹی کا خیال کریں، اور جو آپ کے سینئر رائڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں ان کی بات کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے حساب سے رائڈنگ کریں. میرے ساتھ کافی دفعہ ہو چکا ہے ایسا کہ میں نے رائڈس پلان کی ہیں، لوگوں کو گائیڈ کیا، لیکن وہ جب ہائی ویز پہ نکلتے ہیں تو وہ اپنے ہی اسٹائل میں چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کافی دفعہ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں. تو سینئرس کو فالو کریں اور رولس کو فالو کریں تو سیف رائڈنگ کریں گے
تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اسی طریقے سے ولاگنگ کے اندر بھی, ولاگنگ تو خیر آج کل ایک ٹرینڈنگ میں ہے, تو اس کے اندر جتنا اچھا اسٹوری کو بتا سکیں گے تو اتنا سکسیس ہے, وہ یہی چیز ہے. بہت بہت شکریہ عدیل ہمارا ساتھ دینے کا. یقینی طور پہ آپ کے دلچسپ قصے سن کے اور آپ کی انسٹرکشن سن کے ہم آگے بھی جو ہمارے دوست ہیں جن کو ٹریولنگ کا بہت شوق ہے ان تک ہم یہ میسیج ضرور کنوے کریں گے. تو یہ تھے عدیل جنہوں نے اپنی کہانیوں سے ہمیں بتایا کہ ٹریولنگ ایک شوق ہی نہیں لیکن آپ اس کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس شوق کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سیفٹی اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کم سے کم رسک میں انوالوڈ ہوں. ایک شعر کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ کا سیشن ختم کرنا چاہوں گا. منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح, منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح, گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں. اور اس شعر میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ گھر سے نکلیں اور ٹریول ضرور کریں, بھلے شوق کے تحت نہیں لیکن جیسے جیسے آپ کو زندگی میں موقع ملے جہاں بھی آپ کر سکیں ٹریول کر لیں. کیونکہ جیسے عدیل نے ہم سے ذکر کیا, ٹریولنگ سے صرف آپ اس جگہ کو نہیں دیکھتے لیکن اس دوران آپ کو ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ انوائرمنٹس اور مختلف طرح کے لوگوں سے ہم آہنگی ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کس طرح لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار خیر آپ کی اجازت لینا چاہوں گا. نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی ایک بار خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.